السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب اعلیٰ، آج ٹاپک ہے کہ کیا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت بخشی جائے گی؟ جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کی شفاعت ہو جائے گی اگر شرک نہ کیا ہوگا۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی تھی جو سب انبیاء نے اس دنیا ہی میں کر لی تھی، لیکن میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے۔ میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ اور مشکات میں دعا والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی ہے، اور بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ شرک کرنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی۔ باقی یہ بات بالکل درست ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج دو چیزیں ملی، دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ایک 5 نمازیں اور دوسری چیز سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں نا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، یہ ڈائریکٹ نازل ہوئی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر معراج کی رات میں، اور یہ بڑی عظمت والی آیات ہیں۔ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ جو یہ 2 آیات رات کو پڑھ لے وہ اس کو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی، اور جو کچھ اس میں مانگا گیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث میں جو میرا امتی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹلی بخشش ہو جائے گی، یعنی اپنے گناہوں کا عذاب بھگت کر وہ ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو ہی جائے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اٹھو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ میں جائیں گے اور کچھ امتیوں کو نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اسی طرح باری باری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں اپنے امتیوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، اور پھر یہاں تک کہ جب آخری بار آپ جائیں گے تو دروغہ جہنم
کہے گا کہ اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہے، اس کو آپ جنت میں نہیں لے جا سکتے جس کو قرآن نے روک لیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک بہت ہی رکت انگیز حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے سورۃ ابراہیم کی آیات تلاوت کی جس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو بندے ایمان لے آئے میری بات پر وہ میرے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ تیرے ہیں، تو انہوں نے ایمان نہ لانے والوں سے اعلان برات کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں جنہوں نے شرک کیا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، یہ تیری مرضی ہے کہ تو ان کو دوزخ میں ڈال یا جنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، یا اللہ، یعنی اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی جان چھڑا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی جان چھڑا لی، لیکن میں کہتا ہوں میری امت، میری امت، اور رونا شروع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے نبی، جو غم آپ کے دل میں ہے وہ ہمیں خوب پتہ ہے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رسوا نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام شفاعت اللہ تعالیٰ نے دے دیا آپ کو۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، 5 ایسی خصوصیات ہیں جو میرے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت حلال کر دی ہے، یعنی میری دعا پر میری دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ کھلے گا قیامت والے دن۔ یعنی قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے اوپر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ شرک نہ کرتے ہوں۔ شرط یہ ہے کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں اور ان کو قرآن نے نہ روک لیا۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ اے محبوب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ وہی شفاعت ہی دینا تھا۔ سر ہم شفاعت پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت دونوں شامل حال ہوں گی تو ہی انسان جنت میں جا سکے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو کہا اور فرمایا ہاں میں بھی، محض اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ اپنی اعمال کے بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔
आजजी का आलम देखें आप सर, क्या लेवल है आजजी का, कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि वो अपने रब को अपने आप से अलहदा नहीं कर रहे। यहाँ पर तो कोई थोड़ा सा भी अल्लाह वाला साबित हो जाए तो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता। ये जो अल्लाह वाले ही हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। असल अल्लाह वाले वो होते हैं जो कहते हैं कि साडे कोल कुछ भी नहीं जे, जो कुछ है अल्लाह के पास है और अल्लाह से ही मिलना है, और हम तो बस दुआ कर सकते हैं आपके लिए। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की एक किताब है, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने एक किताब लिखी, शेख अब्दुल कादिर जलानी की तालीमात की रोशनी में तौहीद का बयान। शुरू में उसमें उन्होंने लिखा कि हम किसी को ऊंचा करने के लिए उसके नाम के साथ अल्लाह लगा देते हैं, यानी औलिया अल्लाह, अल्लाह वाले, वली अल्लाह, और बाद में जब यानी कि उसका नाम ऊंचा हो जाता है तो अल्लाह हट जाता है और खाली वली रह जाता है। जिसकी वजह से ऊंचा किया था उसको निकाल दिया और सिर्फ वली रह जाता है। और किताब का नाम है तौहीद के सच्चे मोती, शेख अब्दुल कादिर जलानी की तालीमात की रोशनी में। सर इसमें जो उन्होंने बैंड बजाया है, उन्होंने जो बैंड बजाया है ना पीरों का और शिरक का और बुत परस्ती का, कब्र परस्ती का, अल्लाह ताला ने उनकी ज़बां पर और उनकी कलम पर जारी किया था। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब की किताब आप पढ़िए, ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। और एक किताब और भी है उनकी, वो है पीरी मुरीदी की शरी हसीयत, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसने अपना ईमान बर्बाद करना है, यानी जिसने अपना ईमान बर्बाद करना है वो कोई पीर पकड़ ले, और जिसने मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारनी है वो घर में ही रहे और 5 वक्त की बाजमात नमाज पढ़े और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे और नबी की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। सर सब कुछ उसमें लिखा हुआ है और वो खुद एक पीर है। और अगर उनके पास कोई उनका मुरीद आता होता तो उससे भी कहते कि भाई अल्लाह से मांगना है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो सब इस तरह ही करवाते थे, वो बैत इसी तरह करवाते थे। इसलिए सब ही कहते थे कि वो आखिरी वक्त में वहाबी हो गए थे। सर वो वहाबी नहीं हुए थे, वो किताबी हो गए थे, इल्मो किताबी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।